السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت کی کتاب مبین کا 15واں پارہ ہے۔ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف میری کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک یا دونوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں تو اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو اف سے چھوٹا لفظ نہیں کوئی ملا، اگر اللہ کو اف سے چھوٹا لفظ مل جاتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ لگا دیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹا لفظ یہ استعمال کیا کہ اپنے والدین کو لفظ اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، بڑے دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے، بڑی محبت بڑے انداز سے بات کرنی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں محبت والے بازو. انسان جب جوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے بازو میں بڑی پاور ہے، میرا ہاتھ بڑی دور تک جاتا ہے، میرا ہاتھ بڑی دور تک جاتا ہے، میرے ہاتھ میں پاور ہے، میری بازو میں پاور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے ہاتھوں میں پاور ہے، تیرے بازو میں پاور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم یہ دیا ہے واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے لیے اپنی محبت والے بازو، اپنے والدین کے لیے پیار والے بازو جھکانے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے، ساتھ میں دعا کرنی ہے. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما دے. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم فرما دے. اللہ جب میں چھوٹا تھا یہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے، اللہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، اللہ آج میں بڑا ہو گیا ہوں، اللہ ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما دے. جو حدیث پاک پڑھی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسعۃ الربی فی سعۃ الوالد. اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ دنیا میں چلتا ہو، اس کے اوپر اس کا اللہ راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے اپنے ابو کو راضی کر رہے ہیں. رضا الربی فی رضا الوالد وسعۃ الربی فی سعۃ الوالد، اور جس نے اپنے والد کو ناراض کیا اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. لیکن یہاں پر معاملہ اس کو ذرا دیکھا جائے، سنجیدہ صورتحال کو پرکھا جائے، تو ہر وقت ٹیک یہ نکلتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آیا ہے، آ کے شکایت کی. فشکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے شکایت کی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرے ابا جان ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، پیسے کما کے لاتا ہوں، میرے ابا جان نے کبھی پوچھا بھی نہیں مجھ سے کہ ادھر خرچ کروں یا نہ کروں، اپنی مرضی سے یہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کو تھوڑا سمجھا دیں کہ پیسہ لگانے وقت مجھ سے پوچھ لیں کہ میں ادھر لگاؤں کہ نہ لگاؤں. انسان جب محنت کرتا ہے اس کو پیسے کی قدر ہوتی ہے. موج کرنا ہو، عیش کرنا ہو، مستی کرنا ہو تو والد کی کمائی بالکل پریشان نہیں کرتی. ماں باپ کے پیسے پہ انسان لمبی چوڑی عیش کرتا ہے، خوب مزے اڑاتا ہے، لیکن جب اپنی کمائی کی باری آئے پھر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے. صحابی رسول نے شکایت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن سے پکڑا، اس کو جھنجھوڑا، زور سے جھنجھوڑا. ساتھ کیا فرمایا؟ انتا و مالوکا لی ابیکا، میرے پاس شکایت لے کر آنے والے تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. اگر اس کے ساتھ دوسری حدیث کو جوڑوں، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. آ کے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا اتنا اچھا ہے، میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرا فلاں مکان ہے وہ میں نے اس کے نام لگا دیا، میرے اتنے نوکر ہیں وہ میں نے اس کو دے دیے، میرا غلام ہے وہ میں نے اس کو دے دیا، میرے باغات ہیں میں نے اس کو دے دیے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ نعمان بن بشیر تیرا صرف یہ ایک ہی بیٹا ہے یا اور بھی اولاد ہے؟ آقا علیہ السلام میری اور بھی اولاد ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سب کے لیے یہ والا معاملہ کر رہا ہے، سب کو یہ کچھ دے رہا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نہیں، صرف اس کو یہ سب کچھ دے رہا ہوں. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ
کہ چلا جا، میں اللہ کا آخری نبی ظلم کے اوپر گواہ بننے کے لیے نہیں آیا۔ آج ہم اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو زیادہ حق دیں، ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو سارا کچھ اس کے نام لگا دیں، بقایا اولاد کو ہم جائیداد سے آر کریں یا ان کو کم دیں اور دل میں یہ سوچیں کہ یہ بچہ بھی ایسی عزت کرے جیسے وہ کرتا ہے جس کو سب کچھ دے دیا ہے۔ ایسا امپاسبل نہیں، ایسا ممکن نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی اولاد کے درمیان ظلم کرے اور ساری اولاد اس کے ساتھ سلوک یکساں کرے، ایسا نہیں۔ اگر انسان اپنی اولاد کے معاملات میں برابری والا سلوک کرے گا، تقسیم جائیداد کی برابری پہ کرے گا، تو تمام اولاد والدین کے لیے دعا بھی کریں گے، آپس میں پیار محبت بھی ہوگا۔ اور یہاں پہ لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہمارے موجودہ معاشرے پر یہ ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات اپنی زندگی کے اندر یہ والا معاملہ ڈیل نہیں کرتے، اس معاملے کو کلوز نہیں کرتے۔ جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں تو حقیقی بھائی حقیقی بہنیں عدالت میں ہوتے ہیں یا ہاتھوں میں سوٹے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے ارادے ہوتے ہیں۔ یہی کام اگر بزرگ اپنی زندگی میں کر کے جائیں تو شاید قتل و غارت نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرما دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتا ہے، آ کے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے والدین کے متعلق کچھ بتائیں، ما حق الوالدین علی ولدہما، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ ما حق الوالدین علی ولدہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ آج تو اپنے ماں باپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، کل کو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر تو نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، گستاخی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہما نارک، یہ ماں باپ تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا والد تیری جنت کا وسطی دروازہ ہے۔ اگر ماں کے متعلق آج تقریر ہو، ماں کے متعلق جمعہ ہو، ماں کے متعلق نعت پڑھی جائے تو سب جھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن باپ کی تعریف کوئی نہیں کرتا، حالانکہ اس سارے گھر کو چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے۔ گھر کا سارا ماحول چلانے والا ایک باپ ہے جس کا نام لیا نہیں جاتا۔ ماں جنت کی ہوا تو باپ بھی کسی سے کم نہیں۔ اگر اس کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو کیا مقام دیا ہے، اور باپ نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، کنبہ قبیلہ کے لیے، فیملی کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ آپ اس معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر کارخانے میں گالیاں سنتے ہیں، گالیاں ان کو بےہودہ گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن وہ نظریں جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی گھر میں ہے، میرے اوپر میری بہنوں کا بوجھ ہے، میرے اوپر میرے بھائیوں کا خرچہ ہے، میں نے اپنے گھر کا نظام چلانا ہے۔ وہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے گالیاں برداشت کرتا ہے۔ اس 2023 کے اندر ایسا معاملہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تیرا والد تیری جنت کا وسطی دروازہ ہے۔ اگر تو اپنے والد کی عزت کرے گا، اپنے والد کا احترام کرے گا، تو سمجھ کہ تو نے اپنی جنت کے وسطی دروازے کا خیال کیا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو جنت کا وسطی دروازہ تیرے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ شادی کی ایک ایسی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ ان کو محبت تھی، محبت کے ساتھ ارینج میرج ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا اس کو علیحدہ کر دو، اس کو طلاق دے دو، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی بات کو مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات اکثر اپنی اولاد کو یہ واقعہ سناتے ہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے متعلق
کوئی کلام نہیں کسی کا کہ اس کے مطلب یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، معلق ہے، یا کوئی اس میں مسئلہ نہیں. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کام کروانے سے پہلے آپ کو حضرت عمر بننا ہوگا اور آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر بنے تو پھر یہ معاملہ ہوگا، ادروائز ایسا معاملہ نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس کو طلاق دے دو، کیوں؟ یہ میری بات نہیں مانتی. اس کو طلاق دے دو، یہ سوئی ہوئی نہیں اٹھتی، اس کو ایسے کر دو، بچے نہیں پیدا ہو رہے، ایسے کر دو، بیٹیاں ہو رہی ہیں. یہ سارے معاملات تو اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے اوپر انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس قرآن کریم کی اگر بغور اسٹڈی کی جائے، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت والد ہماری تربیت کیا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جہاں سے دل کرتا ہے کھانا کھاؤ، جہاں سے دل کرتا ہے پیو، جہاں دل کرتا ہے بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرتا ہے لیٹ جاؤ، جو مرضی جنت میں کرو، لیکن پابندی ایک ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیشن کرنے سے منع نہیں کیا، بیہودہ فیشن سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس بات کی پابندی لگائی ہے وہ دین کے اندر رہ کے ہم کریں تو پھر کوئی معاملہ نہیں. اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام پر پابندی لگائی گئی، آدم وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اس کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی محترمہ برہنہ زمین پہ آتے ہیں، درختوں کے پتے لے کر اپنا سطر ڈھانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو تجھ سے معافی مانگنا نہیں آتا، اللہ کیا کریں کہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ کیا کریں کہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ جنت سے تو نے نکال دیا، اللہ ہماری غلطی تھی پر اللہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. اللہ پر پتہ نہیں معافی مانگنی کیسے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو میں نے چند کلمات سکھا دیے کہ آدم یہ کلمات پڑھو اور پڑھنے کے بعد میرے سے معافی مانگو گے میں تجھے معاف فرما دوں گا. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، اللہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمارے لیے سبق کیا نکلا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی پکارا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہی واقعہ اس اینگل سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے تھم نیل دیکھے، ان کے نیل کے اندر، ناخن کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نام آیا، کچھ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا نور آیا، تو اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام نے چوم کے آنکھوں پہ لگایا، ساتھ میں فرمایا اللہ تجھے اپنے آخری نبی کا واسطہ ہے ہمیں معاف فرما دے. یہ بات ہے علماء کرام کی زبان کی، یہ بات ہے ہماری کتابوں کی، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چند کلمات سکھا دیے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج اگر غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی مسئلہ پریشانی والا ہو جائے تو اللہ کے آگے آ کے بیٹھ جائیں، کسی کو نہیں بتائیں، اللہ کے آگے آ کے جھک جائیں، اللہ سے آ کے معافی مانگے، اللہ کے آگے آ کے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے آ کے آنسو بہائیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا. یہ دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر اگر میرے اوپر کوئی پریشانی ہے نا تو میں کسی کے ساتھ ڈسکس کروں، اس نے میرا مذاق بنانا ہے، اس نے چیزہ لینا ہے، اس نے
دوسروں کو بھی بتانا ہے، لیکن اگر میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے بات کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کا مذاق نہیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دیں گے کہ میرے بندے تو میرے پاس آ گیا نا، تو اب میں تجھے حالی نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں این یردہما صفرا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے آگے ایسے ہاتھ اٹھائے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ ایسا سین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کے ساتھ پیار بھرا شفقت بھرا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔